وہ فرماتے ہیں کہ من قصفرہ سے مراد شور وغیرہ مچانا نہیں، بلکہ وہ مراد لیتے ہیں شیر۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں وہ انہوں نے اس کا ترجمہ شور غل مچانا، یعنی نہایت سخت، سخت جو ہوتا ہے نا لفظ، سخت کے معنی میں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ وہی انہی کے ترجمے میں سے ہے، جیسے ہم السائحون بھی پڑھ رہے ہیں تو روزے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ جہاد کے اندر لڑنا جو ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے ترجمے کے جو معنی ہیں یہ بھی دو معنی ہیں، تو ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اب جو سورۃ مدثر ہے یہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جو قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں سے ہیں، جو ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے اس سورت کو سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو سورۃ اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں اور پھر کچھ مدت تک جو سلسلہ وحی ہے وہ بند رہا ہے، اور اسی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس زمانے کو جس میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی اس کو فطرت کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اسی زمانہ فطرت کے آخر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اوپر سے کچھ آواز سنائی دی تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں سورۃ اقرا کی آیات لے کر آیا تھا وہی آسمان کے نیچے فضا میں ایک معلق کرسی پر لٹکی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وہی پرانے والی رعب اور ہیبت، وہ خوف طاری ہو گیا، وہی کیفیت طاری ہو گئی جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات کے وقت نازل یعنی طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، ایسی حالت ہو گئی، یعنی سخت سردی اور کپ کپی کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، ٹھیک ہے، یعنی مجھے ڈھانپو، مجھے ڈھانپو، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ تو آپ کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے، اس پر یہ سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، اور یہاں پہ آپ کو یا ایھا المدثر کے معنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ دثار ہے نا، یہ جو زائد کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ضرورت والے کپڑے ہوتے ہیں جیسے قمیض وغیرہ آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک جو ضرورت سے زائد آدمی کپڑے اوپر اوڑھ لیتا ہے، جیسے سردی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اندر سردی کو دور کرنے کے لیے انسان نے مزید جو زائد کپڑے پہن لیے، اوڑھ لیے، ٹھیک ہے، اس معنی کے اندر ہے۔ اور جو لفظ مزمل ہم نے پڑھا تھا وہ بھی تقریباً اس کے قریب ہے، اور روح المعانی کے اندر جابر بن زید تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی سورۃ مدثر اور مزمل کے سورۃ مدثر مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے، سورۃ مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات نے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، لیکن صحیح وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ زملونی زملونی والا واقعہ۔ اور سورۃ مدثر میں سب سے پہلا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ ہے قم فانذر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیے۔ اس کے حقیقی معنی یعنی قیام کے بھی ہو سکتے ہیں، کھڑے ہونے کے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے ہیں اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اور یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ قیام سے مراد ہو کہ آپ تیار ہو جائیے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے جو خدمت ہے وہ آپ سنبھال لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانذر، آپ ڈرائیے، ٹھیک ہے، کہ ڈرانا کیسا ہے؟ جس کے اندر شفقت بھی ہو اور محبت بھی ہو، جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ، بچھو، آگ وغیرہ سے ڈراتا ہے، ان کے آگے نہیں پھینکتا ہے، اسی طریقے سے انبیاء کی بھی یہی شان ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے لقب پکارے نذیر بشیر، ٹھیک ہے۔ نذیر کے معنی ہوتے ہیں شفقت اور ہمدردی کی بنا پر، ٹھیک ہے، جو نقصان والی چیزیں ہیں ان سے ڈرانا، اور بشیر کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری سنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں لقب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سارے جہان کو پالنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے، جیسے نماز کے اندر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور دوسری جو بھی تکبیرات وغیرہ ہیں
یا نماز کے بعد ہیں یا آذان اور اقامت وغیرہ کے اندر تکبیرات کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری تکبیرات بھی اسی کے اندر مراد لی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی نماز کے اندر ہی تکبیر کہنا والی جو ہے اللہ اکبر وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مجازی طور پر عمل کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ثوب اور لباس عمل کو کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ انسان کے جسم کو لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے جسم کو پاک رکھیے۔ آگے فرمایا ہے کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز، ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش ہے۔ اور رجز کے معنی حضرت امام زہری ہیں، امام مجاہد ہیں، اکرمہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس کے معنی بت لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہر گناہ ہے، معصیت کے کام ہے۔ اور معنی یہی ہوا کہ بھائی بتوں کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دیں، جو بھی معنی لیں گے معنی ایک ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ مختلف ترجمے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس قرآن پاک جو ہوتا ہے اس پہ لکھ لیں تینوں معنی، کہ کنفیوز نہ ہو کہ بھائی کون سا معنی ہم لیں، اچھا فلاں ترجمے میں پڑھا ہے یہ تھا اور اس میں پڑھے ہیں ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کوئی ایک ترجمہ ہی پھر آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے، اور نبی ورنہ دماغ ایسی کنفیوژن میں پڑا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی سب کو چھوڑے یہ تھے، آپ کو اس کا حکم کرنے کا معنی پھر کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے آئندہ دور رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی ان چیزوں سے دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تو گناہوں سے ہوتے ہی پاک ہیں، ان سے تو گناہ نہیں ہو سکتے ہیں سرزاد، ٹھیک ہے۔ تو امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ آگے پانچواں حکم وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ بھائی کسی شخص کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے دینا کہ بھائی وہ معاوضے کے اندر مجھے اس سے زیادہ بہتر چیز دے گا، تو یہ مکروہ ہے۔ اب نارملی طور پر آپ دیکھ لینا یہ سلامیاں جو دی جاتی ہیں تو اسی مناسبت کی وجہ سے وہ مِرْرِبَل لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ کی نسبت کی مناسبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کسی کی شادی میں 1000 روپیہ لفافہ دیا ہے تو وہ لکھ لیں گے، اور پھر جب آپ کے بچے کی بیٹے کی شادی ہوگی تو وہ آپ کو واپس دیں گے۔ اگر نہیں دیا مطلب کہ 200-300 روپیہ اوپر دے کے دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو اس کو برا کہیں گے کہ اس نے دیا نہیں ہے، تو یہ چیز مذموم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کہ اس نیت سے احسان مت کرو کہ بھائی وہ آپ کو کچھ اور زیادہ دے گا، ٹھیک ہے، زیادہ وصول کرنے کی نیت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو خاص طور پر یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے نفس کو قابو رکھیں، ٹھیک ہے، روکے رکھیں، صبر کریں۔ اور اس سے آگے آتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس آدمی کا ذکر کر رہی تھی یہ ولید بن مغیرہ مراد ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دنیا کے اندر مال و دولت عطا کی تھی، ٹھیک ہے، کہ وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا۔ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی زمین اور جائیداد اور باغات مکہ سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام ثوری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو آمدنی تھی نا وہ اس دور کے اندر 1 کروڑ دینار تھی، 1 کروڑ دینار، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات ہیں انہوں نے اس سے کم بتایا، تو یعنی اتنا سب کے نزدیک ہے کہ سارے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے کھیت اور باغات کی جو آمدنی تھی اور جو پیداوار تھی سال بھر سردی گرمی کے ہر موسم کے اندر رہتی تھی، ایسے نہیں کہ ایک موسم کے اندر ہے تو دوسرے کے اندر نہیں تھی۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وہ مال بھی اس کو پاس جیسے زیادہ تھا تو اس کو اولاد بھی زیادہ دی گئی تھی، اور یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا، اور لوگوں کے اندر اس کا جو لقب تھا نا وہ ریحانہ مشہور تھا، ٹھیک ہے، ریحانہ نام ہم بولتے ہوتے ہیں نا، ہا کے ساتھ ہوتا ہے، تو ریحانہ نام مشہور تھا۔ اور یہ خود اپنے آپ کو نا فخر کی وجہ سے وحید ابن وحید کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وحید، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو وحید ابن وحید یعنی اکیلے بیٹے کا اکیلا، یہ کیا ہوتا ہے، یکتا کا بیٹا یکتا،
کہ ایک کا بیٹا ایک ہی اکیلا ہی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو وحید ابن وحید کہتا تھا، اور نہ قوم میں اس کی کوئی نظیر تھی، یعنی وہ کہتا تھا کہ نہ تو میرے جیسا کوئی ہے اور نہ ہی میرا باپ جو معیرہ ہے اس جیسا کوئی اس قوم کے اندر، میری قوم کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں وغیرہ کی ناشکری کی اور قرآن پاک کو کلام الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے اس کو جھوٹا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے جادوگر کہا، قرآن پاک کو اس نے جادو کہا، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الیہ المصیر تک نازل ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت کر رہے تھے، تو ولید بن مغیرہ نے یہ قرات سنی تو وہ بے ساختہ اس کے کلام الہی ماننے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واللہ میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا ہو سکتا ہے، اس میں بڑی مزے والی چیز ہے، بڑی حلاوت ہے، اس پر خاص رونق ہے، اور یعنی بہت زیادہ قرآن پاک کی اس نے تعریف کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ تو عرب کے سب سے بڑے مالدار سردار کا ایسا کہنا تھا کہ بھئی پورے قریش میں اس نے ایک زلزلہ جیسی، یعنی یہ بات کی ہے، قرآن پاک کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، تو ایک زلزلہ سا اٹھ گیا اور وہ سب اسلام اور ایمان کی طرف جھکنے لگے۔ تو قریش کے جو کافر سردار تھے ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر انہوں نے مشورہ کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ بھئی فکر نہیں کرو، میں ابھی جاتا ہوں اس کو، یعنی یہ جو ولید بن مغیرہ ہے اس کو ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ اب ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس غمگین، غم والی صورت بنا کر پہنچا ہے، اور ایسی ارادتاً اس نے بات بنائی ہے جس پر ولید کو غصہ آ گیا۔ ولید نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم غمگین نظر آتے ہو، ٹھیک ہے، ابو جہل سے، وہ ہوتا ہے نا ناٹک سا بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو یہی حال ابو جہل کا بھی ہے، ایسی صورت بنا کے آیا۔ تو اس نے پوچھا ہے کہ بھائی کیا بات ہے کہ تم غمگین نظر آتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ غمگین کیسے نہ ہوں، میں غم کیسے نہ کروں، یہ سارے باہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر اب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھے، یہ نا غصہ دلانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے، نارملی تو وہ خود اتنا بڑا مالدار ہے، تو بھائی تم اس لیے ان کے پاس جاتے ہو تاکہ تمہیں کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے، اور ان کی خوش آمد میں ان کے کلام کی اچھائی اور تعریف تم بیان کرتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا یہ بالکل جھوٹی بات تھی، ٹھیک ہے، صرف اس لیے اس نے بولا تھا تاکہ اس کو غصہ آ جائے ولید بن مغیرہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے پینے کی چیزیں لینا بھی جھوٹ تھا۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ کے غصے کی انتہائی نہ رہی، اور اس کے نتیجے میں اس پر اپنے تکبر اور جنون سوار ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محمد اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں، ٹھیک ہے، محتاج ہوں، کیا تم کو میرے مال اور دولت وغیرہ کی کثرت معلوم نہیں ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کے مال کا محتاج ہوں؟ البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں، پاگل ہیں، یہ بات ایسی غلط ہے، اس کو کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونانہ یا دیوانے والا کلام کہتے ہوئے سنا ہے یا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو جہل نے اقرار کیا کہ لا واللہ، یعنی اللہ کی قسم، ہم نے کوئی کام ایسا کرتے ہوئے محمد کو نہیں دیکھا کہ ہم اس کو مجنون کہہ سکیں، پاگل کہہ سکیں، دیوانہ کہہ سکیں۔ پھر ولید نے کہا تم لوگ ان کو شاعر کہتے ہو، کیا تم نے ان کو کبھی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ ایسی غلط بات کہنا اپنے آپ کو سمجھو رسوا کرنا ہی ہے۔ تو ابو جہل نے اس پر بھی کہا کہ لا واللہ، یعنی نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا شعر کہتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کذاب یعنی جھوٹا کہتے ہو، تو بتلاؤ کہ تم نے عمر بھر میں کبھی ان کی کسی بات کو جھوٹا پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن بھی گزارا ہے نا انہی کے اندر، تو کیا بچپن میں بھی تم نے کوئی ان سے یا اب تک کچھ جھوٹ سنا ہے؟ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا کہ لا واللہ، کہ یعنی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کاہن کہتے ہو، ٹھیک ہے، آسمان سے خبریں چرا کر جو جنات وغیرہ لے کر آتے، شیاطین لے کر آتے تھے، اور پھر وہ جو ان کے ہوتے تھے چیلے شیلے، ٹھیک ہے، ان کو وہ دیا کرتے تھے، آدھی باتیں اپنے سے ملاتے تھے، آدھی تو شیطان ملاتا تھا، پھر اگلا جس بندے کو دی ہوتی تھی
ان کا سردار جو شیطان وغیرہ کا ہوتا تھا، وہ آدھی ایک اپنے پاس سے ملاتا تھا اور پھر جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ تم اس کو کاہن کہتے ہو، تو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات دیکھے ہیں جو کاہنوں کے ہوا کرتے ہیں؟ ہم کاہنوں کی باتوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ان کا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے وہ کہانت نہیں ہو سکتا ہے، کاہن کا نہیں قول ہو سکتا ہے۔ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا کہ لا واللہ، واقعی اللہ کی قسم یہ کاہن والا کلام نہیں ہے۔ اور پورے قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق امین کے لقب سے معروف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، تو کاہن کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق امین تھے۔ اب ابو جہل ان سب بہتانوں سے تو دستبردار ہو گیا کہ بھائی واقعی یہ چیزیں محمد کے اندر نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں، جو تانے دیتے ہیں۔ اب فکر یہ ان کو پڑی ہے کہ بھائی آخر کیا کہہ کر لوگوں کو اسلام سے ہم روکیں، اس لیے خود ولید ہی کو خطاب کر کے کہا کہ بھائی پھر تم ہی بتاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تم ہی بتاؤ کہ ان کو کیا کہنا چاہیے۔ اس پر اس نے پہلے تو اپنے دل میں سوچا، پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر اس نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اس نے منہ بسورا، ٹھیک ہے، منہ بسورنا مینس ثم عبس وبصر، کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، اپنے منہ کو بگاڑا، یعنی نفرت کا اظہار کیا، اور آخر میں وہ کہنے لگا ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر اس نے کیا کہا، اس نے کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، شاعر، کاہن، کاذب یعنی کذاب نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں ان کو ایک چیز کہہ سکتے ہیں، یعنی ساحر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بات یعنی چل پڑے گی، بن جائے گی، یعنی وہ جادوگر ہیں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کم وقت خود خوب جانتا تھا کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساحر بھی نہیں ہیں، اور نہ آپ کے کلام کو جادوگروں کا کلام کہا جا سکتا ہے، مگر اس نے بات بنانے کی یہ صورت تجویز کی کہ آپ کے کلام کے آثار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جادوگروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بیوی، بھائی بہن کے اندر تفرقہ، نفرت ڈال دیتا ہے، معاذ اللہ آپ کے کلام کا بھی یہی اثر ہوتا ہے کہ جو بندہ ایمان لے جاتا ہے، اپنے کافر ماں باپ، عزیز و رشتہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس واقعہ کے آخری جو اجزاء ہیں قرآن مجید نے ان آیات کے اندر بیان کر دیا کہ انہو فکر وقدر، کہ اس نے سوچا، اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، کہ وہ قتل کیا گیا کہ کیسے اس نے اندازہ لگایا، ٹھیک ہے، بہت ہی زبردست انداز کے اندر سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بیان کیا اس کے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں خود دیکھیں نا کہ بھائی ہم لوگ جو مسلمان ہیں نا وہ حد سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ کافر ہو کے، ٹھیک ہے، انہوں نے حد درجہ کوشش کیا کہ بھئی ایسا جھوٹ نہ بولیں جس پہ واضح پتہ چلے کہ بھئی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کافی سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے انہوں نے ایسے تکا لگایا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ولید بن مغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دنیا کے اندر انعامات وغیرہ عطا فرمائے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بنین شہودا، یعنی اس کے پاس اولاد تھی جو حاضر اور موجود رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ بھائی جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اولاد دل کا سکون ہوتی ہے، تو ان کی حاضری بھی والدین کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں والدین، تو ان کی وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، مدد شدت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ والدین کے لیے سمجھیں فخر کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں عطا فرمائی تھی، دنیا کے اندر مال و اولاد بھی عطا فرمایا تھا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آگے امام مقاتل فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جواب ابو جہل کے کلام کا ہے۔ اس نے جب یہ آیت سنی نا کہ جہنم کے خازن یعنی 19 فرشتے ہیں، تو قریشی جوانوں کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ محمد کے ساتھی تو صرف 19 ہیں، اس کی تمہیں کیا فکر ہو سکتی ہے؟ اور امام بیہقی نے امام سدی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، نقل کیا ہے کہ بھائی جب یہ آیت نازل ہوئی علیہ 19 کے 9 فرشتے ہوں گے، یہ جہنم کے 2 ہو گئے، تو ایک بیہودہ کافر جس کو ابو الاسلین کہا جاتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اے قریش کی قوم، تم فکر نہ کرو، ان 19 کے لیے تو میں ہی اکیلا کافی ہوں، میں اپنے داہنے بازو سے 10 کو اور بائیں بازو سے 9 کو دور کر دوں گا، دفع کر دوں گا، اور اس طریقے سے ان 19 کا میں خاتمہ کر دوں گا فرشتوں کا۔ اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ اے احمقو، اے بے وقوفو، اول تو فرشتہ ایک بھی سب کے لیے کافی ہے، اور 19 کا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان کیا ہے نا وہ فتنۃ للناس، ٹھیک ہے، فتنۃ للذین،
کہ لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہا لإحدى القبر، آگے جہنم وغیرہ کا تذکرہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور کہ وہ جہنم کیسی ہے، سقر، ٹھیک ہے، اور سقر کے اندر سب کو داخل کر دیا جائے گا، بڑی جہنم کے اندر۔ یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر کل نفس بما کسبت رہین ہے، رہن کے بارے میں بتا دیا کس کو بولتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مرہونہ اپنے آپ کو رہن میں رکھ دینا، قید میں رکھ دینا، مقید کر دینا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی شخص قرضہ شرضہ لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کسی چیز کو یا اپنے آپ کو ہی رکھ دے، تو اسی طریقے سے ہر ایک نفس اپنے گناہوں کے بدلے میں قید رہے گا، مبحوث رہے گا، رہن میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں حبس سے مراد جہنم میں محبوس بھی ہونا ہو سکتا ہے، جہنم کے اندر بھی اس کے بدلے میں رہنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آگے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ اس دن اگر کوئی جب اپنے یعنی مجرم لوگ اپنے جرموں کا اعتراف کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی ہیں کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ٹھیک ہے، یہ چار جب اعتراف کر لیں گے نا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، غریبوں کی ضروریات وغیرہ پورا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ بھائی اہل اسلام وغیرہ کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، گناہ کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، فواحش کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، تو وہ اس کے اندر ہی بیزاری کے ساتھ لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو بیزاری کا اعلان وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ آج کل ہوتے ہیں نا کہ مردوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ایسی گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بیزاری کا اظہار کریں۔ تو چوتھے یہ کہ بھائی قیامت کا انکار کرتے تھے، تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی ایسے مجرم جو ان سب گناہوں کے مرتکب ہوں گے جن میں قیامت کی تکذیب، قیامت کو جھٹلانا خاص طور پر داخل ہے، ٹھیک ہے، یہ کفر ہے، تو ایسے مجرموں کے لیے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کافر ہیں سب، تو ظاہر سی بات ہے کافر کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سفارش کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کافر کے لیے کوئی سفارش کرنا چاہے بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، کسی نے وہ کیا ہوتا ہے کلمہ پڑھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے اس کے بعد اس نے کوئی نیک عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے لیے سفارش پھر بھی کام آ جائے گی۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور کفر کی حالت کے اندر ہی مر گیا ہے، تو چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو نیک، لیکن وہ پھر جائے گا جہنم کے اندر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی ہے، دین کی کتنی مددگار ثابت ہوئی ہیں وہ، لیکن وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان کے ساتھ سر لگایا اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ اگر میں نے ابھی کلمہ پڑھا تو میری قوم میرے بارے میں طعنے دے گی، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آخر جتنا بھی کوئی ہو جائے اچھا نیک شیخ بن جائے، کتنی نیکیاں کرنے والوں، اگر ایمان وہ نہیں لایا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔